اچھا حضرت کہہ رہے تھے کہ وہ میں نے پوچھا کہ زبان سے توبہ کر لینے سے توبہ ہو جاتی ہے. اب ہم اکثر نا استغفار کا ورد کرتے ہیں, استغفر اللہ, تو یہ استغفر اللہ محض کافی ہے یا یہی اصل شکل ہے, یا اس کے سوا توبہ کی کوئی اور مراد اور تعریف بیان کی ہے علماء نے؟ جی پہلے تو یہ سب یہ کہ یہ درست لفظ جو ہے نا یہ استغفار ہے, بر وزن استفعال. ہمارے یہاں اکثر جو لوگ اس کو استغفار کہتے ہیں, استغفار نہیں استغفار ہے. ہاں ویسے جب ہم فعل استعمال کریں گے استغفر اللہ تو اس میں جو ہے وہ زبر یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. اچھا اب آئیے اس بات کی طرف کہ یہ زبان سے کہنا جو ہے وہ یہی توبہ ہے, یا توبہ کی اصل جو ہے توبہ کی حقیقت کیا ہے, توبہ کے کوئی ارکان بھی ہیں, کوئی اس کے تقاضے ہیں, شروط ہیں, کیا ہیں؟ تو دیکھیں ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جناب اگر ہم نے زبان سے یہ کہہ دیا نا استغفر اللہ, اور کچھ لوگ تھوڑا اس کو زیادہ گاڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تئیں تو وہ کرے توبہ توبہ توبہ, چہرے پہ ہاتھ ماریں گے, کانوں کو پکڑیں گے, اور بعض لوگ جو ہے وہ ناک کو ایسے ایسے کریں گے تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ توبہ جو ہے نا یہ پکی ہو رہی ہے, پختہ ہو رہی ہے. تو دیکھیں یہ الٹی سیدھی ادائیں اور الٹی سیدھی اداکاریاں, یہ پختگی تو دور کی بات ہے, یہ توبہ ہوئی ہی نہیں. توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے. توبہ کی اصل کیا ہے, توبہ کی حقیقت کے اصل تو میں نے بتا دیا کہ جو ہے وہ رجوع کرنا اللہ کی, پلٹنا لوٹنا. اور ویسے اگر اس کی حیثیت کو دیکھا جائے اور اس کی تمام پورا جو ہے اگر ہم اس کو توبہ کو جو ہے وہ الیبوریٹ کریں تو جو اس کے ارکان ہیں, 3 ارکان ہیں اس کے بنیادی. وہ کیا ہے؟ پہلا رکن یہ ہے کہ الاقلاع عن المعصیہ, جو گناہ آپ کر رہے ہیں یا جو خرابی آپ کر رہے ہیں جس سے توبہ کرنا مقصود ہے, اس خرابی کو چھوڑ دینا. اس کو چھوڑے بغیر آپ خالی زبان سے کہتے رہے توبہ توبہ, مطلب کرتے چلے غیبت کر بھی رہے ہیں اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں توبہ, جھوٹ بول بھی رہے ہیں اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں توبہ توبہ, تو یہ توبہ نہیں ہے. اس گناہ کو چھوڑنا یہ ضروری ہے, یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن جو ہے اس کے بعد الندم, ندامت, کہ جو آپ سے خرابی ہوئی ہے اس خرابی پہ ندامت محسوس کرنا, شرمندگی محسوس کرنا, گلٹ, یہ توبہ کا جوہری اور بنیادی رکن ہے. اور اسی لیے باقاعدہ روایات میں فرمایا بھی گیا کہ الندم توبہ, کہ ندامت توبہ ہے, یعنی یہ اس کا جوہری اور بنیادی رکن ہے. بغیر گلٹی فیل کیے توبہ کا تحقق نہیں ہوتا, توبہ متصور نہیں ہے جب تک جو ہے وہ آپ ندامت محسوس نہیں کریں گے. تو ندامت محسوس کرنا یہ اس کا بنیادی اور جوہری رکن ہے. تیسرا رکن جو ہے وہ توبہ کا اس کے بعد وہ ہے العزم علی اللہ یعود, اس بات پر پختہ ارادہ کرنا کہ اب میں دوبارہ نہیں کروں گا. یہ جو جرم میں نے کیا ہے, یہ جو خرابی میں نے کی ہے جس سے بھی توبہ کر رہا ہوں, اب یہ میں دوبارہ نہیں کروں گا, اس کا پختہ ارادہ کرنا یہ بھی رکن ہے. جب تک یہ تینوں ارکان نہیں پائے جائیں گے شرعی طور پر آپ کی توبہ توبہ ہی نہیں کہلائے گی, چہ جائے کہ توبہ کا پختہ ہونا. پختگی تو دور کی بات ہے, تو جتنے مرضی آپ ایکشن کر لیں, آپ چہرے پہ جو ہے وہ دونوں ہاتھ ماریں, آپ ناک پہ جو ہے وہ انگلی لگائیں, کانوں کو ہاتھ لگائیں, وہ آپ کی توبہ نہیں ہے جب تک یہ 3 رکن نہ پائے جائیں توبہ کے. پھر یہ جو تینوں رکن ہیں, ان 3 ارکان کے سوا بھی ایک رکن اور بھی ہے. یہ تو ہر حال میں ہے نا 3 رکن, اور اگر ان کو دیکھا جائے تو دیکھیں سارے زمانے اس میں کور ہو گئے. یعنی توبہ کا تعلق بندے کے سارے زمانوں کے ساتھ ہے, جانب ماضی کے ساتھ بھی ہے, جانب حال کے ساتھ بھی ہے, جانب استقبال کے ساتھ بھی ہے. پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر تینوں وہ ہیں. جانب حال کے ساتھ تو ایسے ہے کہ گناہ چھوڑنا, جانب ماضی کے ساتھ یہ ہے کہ ماضی میں جو کام کیا اس پہ ندامت محسوس کرنا, جانب استقبال کے ساتھ یہ ہے کہ بھئی آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. تینوں زمانے کور ہو گئے. تو یہ 3 تو ہیں ہی ہیں ارکان. اس کے سوا ایک چوتھا رکن بھی ہے بعض حالات میں, وہ کیا ہے, لیکن وہ کنڈیشنل ہے. وہ یہ ہے کہ جس جرم سے آپ توبہ کر رہے ہیں وہ جرم اگر قابل تلافی ہے, قابل ازالہ ہے, تو اس کی تلافی کرنا, اس کا ازالہ کرنا بھی لازم ہے. بغیر اس کے آپ کی توبہ متصور نہیں ہوگی. قابل تلافی, قابل ازالہ ہونے سے کیا مراد ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نماز قضا کی, تو اب نماز قضا کرنے کے بعد صرف یہ 3 ارکان نہیں, یہ جو 3 ارکان ہیں یہ تو کرنے اس کی قضا بھی آپ نے پڑھنی ہے. جب تک وہ قضا نہیں پڑھیں گے تو آپ کی توبہ متصور نہیں ہوگی, شرعی طور پر توبہ متحقق نہیں ہوئی کامل طور پہ. اسی طرح اگر کسی کا حق دبایا ہے, کسی کے پیسے دبا لیے, تو جب تک آپ اسے اس کا حق لوٹا نہ دیں یا اس سے معاف نہ کرا لیں, یا تو وہ خوش دلی سے معاف کر دیں یا آپ اسے اس کا حق لوٹا دیں, جب تک ایسا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی توبہ شمار نہیں ہوگی. یعنی یہ 4 ارکان ہو گئے, 3 مستقل ہیں
ہیں مطلق ہیں ہر وقت ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ کنڈیشنل ہے کہ اگر وہ جرم قابل تلافی یا قابل ازالہ ہے تو اس کا ازالہ کرنا اس کی تلافی کرنا بھی لازم ہے اس کے سوا, ورنہ توبہ توبہ نہیں. صحیح ہے. ایک آخری وضاحت یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اس میں نے وہ ایک آیت کریمہ تلاوت کی تو روانی میں بے دھیانی میں میرے منہ سے ایک لفظ جو ہے وہ نکل گیا زائد الذین کا. وہ اصل درست آیت ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, سورہ فرقان کی آیت ہے. اس میں الذین کا لفظ نہیں ہے. الذین کا لفظ بے دھیانی میں روانی میں منہ سے نکل گیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے, تمام خطائیں درگزر فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ درستی اختیار کرنے کی, درست رہنے کی, درست بولنے کی, درست یاد رکھنے کی اور دوسروں تک درست پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. بہت خوب مفتی صاحب, بہت اچھے اور اچھا ہوا آپ نے, کیونکہ ظاہر قرآن کی آیت ہے, قرآن تو قرآن ہے, حدیث حدیث ہے, تو اس میں ہم جو ہے کیونکہ آج کل تو بہت ساری ظاہر ہے ہمارے سامنے یہ والی خرابیاں اور شکایات آپ کو موصول ہوتی ہے, یہ حدیث سنا دی اور من گھڑت حدیث سنا دی, اور اس کے اندر ڈگنیٹی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تو انسان ہے, خطا نہیں ہے, تو بندے کے اندر جو ہے وہ اگر غلطی آدمی سے ہو جائے تو اچھا آدمی وہ ہے, عظیم وہ ہے, ڈگنیٹی عظمت اس کے اندر ہے کہ بندہ اس کو ایکسیپٹ کر لے اور اس کو سدھار لے. ڈگنیٹی اسی کی, رائلٹی اسی کی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کرو. یہ ظاہر قرآن بھی ہم توبہ پہ کر رہے ہیں, اور اگر اس کے اندر بھی جو ہے وہ توبہ نہ ہو, اس کا عملی مظاہرہ ہو گیا توبہ کا, اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. ظاہر قرآن ہے, میں قرآن کے معاملے میں تو ظاہر ہے زیر زبر کی بھی کہیں گنجائش نہیں, اللہ تعالیٰ معافی فرمائے. ظاہر سبقت لسانی میں سمجھتا ہوں. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.